لیکن جو بات بتانی تھی، اس قوم کے ساتھ جو بہت بڑا فضل کیا اللہ نے وہ کیا تھا؟ کسی قوم کو یہ رعایت نہیں دی گئی کہ اگر اس نے من حیث القوم اپنے رسول کا انکار کر دیا تو اسے بخشا گیا ہو، بخشا مانی چھوڑ دیا گیا ہو، ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ قوم نوح غرق کر دی گئی، قوم ہود برباد کر دی گئی، ایک تیز آندھی چلی ہے، 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا، ایسی باد سموم چلی ہے، سناٹے جسم کو چیرتی ہوئی چلی گئی ہے، یا باد سرسر چلی ہے، اور وہ ایسے پڑے نظر آ رہے تھے جیسے کہ کھجوروں کے تنے گرے ہوئے ہوں زمین پہ، کیونکہ بڑی قداور قوم ہے۔ پھر قوم سمود اسی طرح ہلاک کی گئی، قوم شعیب اسی طرح ہلاک کی گئی، عمورہ اور کی بستیاں جو ہیں وہ حضرت لوط جہاں بھیجے گئے وہ بھی اسی طرح تباہ کی گئی، ختم کی گئی، ایک ایک آدمی ختم، آل فرعون غرق کر دیے گئے۔ یہ قوم، ان کی طرف رسول آئے حضرت عیسیٰ، اور ان بدبختوں نے جتنی زیادتی کی ہے اپنے رسول پر، اتنی کسی اور قوم نے اپنے رسول پر زیادتی نہیں کی۔ انہیں ولد الزنا قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا، جادو کفر ہے لہذا کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، سولی پہ چڑھا دو۔ پھر بھی اللہ نے اس قوم کو ہلاک نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ قوم نوح ہلاک کی گئی، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن صراحت سے کہتا ہے سورہ آل عمران میں، رسولاً الی بنی اسرائیل، ہم نے عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا تھا بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل نے بحیثیت قوم ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے خیال میں تو سولی پر چڑھوا دیا، پھانسی دلوا دی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اچھا انہیں اٹھا لیا اور ان پر عذاب نہیں بھیجا۔ آیا عذاب، ٹائٹس رومی کا عذاب آیا ہے 40 برس بعد، حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے بعد 1,33,000 ایک دن میں قتل ہوئے ہیں، اور سیکنڈ ٹیمپل جو گرا ہے تو آج تک گرا پڑا ہے، لیکن ختم نہیں ہوئے وہ عذاب استیصال، ایک ایک فرد ختم ہو جائے نہیں۔ بنی اسرائیل جو ہے بچ گئے، صرف نکال دیے گئے، ڈائسپورا شروع ہو گیا، جاؤ بھاگ جاؤ، فلسطین سے نکل جاؤ، کچھ امریکہ چلے گئے، کچھ انگلستان چلے گئے، کچھ یورپ میں بس گئے، کچھ رشیا چلے گئے، کوئی انڈیا آ گئے، کوئی ایران میں بسے ہوئے ابھی تک موجود ہے اصفہان کے علاقے میں۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ دجال جب نکلے گا تو اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور میں نے پتہ کیا تھا ایرانیوں سے، ہاں کہ یہاں پہ ہے کافی تعداد میں جو ہے یہودی ہیں، ان کے اچھے کاروبار ہیں، ترکی میں یہودی ہیں، یہ سارا ڈائسپورا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص معاملہ ہے؟ اگرچہ قانون خداوندی پورا ہوگا، یہ صرف ڈیلے کیا ہے اللہ نے، جیسے کسی کو کنڈم کر دیا جائے، لیکن ابھی اسے سزائے موت سنا تو دی گئی ہے، ابھی پھانسی نہیں چڑھا، لیکن ان کے ساتھ ایک اور اللہ نے جو رعایت بخشی، ایک اور موقع دیا کہ ہمارے رسول محمد پر ایمان لے آؤ تب بھی بچ جاؤ گے۔ تم نے ہمارے رسول عیسیٰ کے ساتھ تو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، مستحق تو ہو چکے ہو عذاب استیصال، آخری عذاب، بڑے عذاب کے مستحق تو اس وقت سے ہو چکے ہو۔ یہ ہماری رحمت ہے، یہ ہمارا فضل ہے، یہ ہمارا کرم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کو تیار ہے۔ تو ہے نا کوئی خاص لاڈ دوسری قوموں سے؟ دوسری قوموں کو تو انہوں نے اپنے رسول کو اگر ہلاک کرنے کی کوشش کی تو وہ قومیں ہلاک کر دی گئی، ختم۔ انہوں نے ہلاک کرنے کی کوشش تو کی کہ نہیں کی، بالفعل تو نہیں ہوئے وہ، لیکن انہوں نے تو اپنے طور پہ کرا دیا، لیکن انہوں نے نہیں، ختم نہیں کیا گیا۔ 2000 برس بیت چکے اس واقعے کے اوپر، سوچیے۔ اور حضور کی آمد پر موقع دیا گیا، اب بھی تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اسپیشل کنسیشن تھی یہود کے لیے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اگر جو کچھ تم پہلے کرتے رہتے وہی کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے، پھر وہ عذاب تمہارے اوپر آخری آ جائے۔ وہ بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے، یہ دروازہ ابھی کھلا ہے، دیکھو یہودیوں ابھی دروازہ کھلا ہے، لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ نہ سمجھیں یہ اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اب ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کی۔
وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ فضل جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یوتی ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اب بھی دروازہ کھلا ہے، ہم تو مائل برم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، تم آؤ گے نہیں تو پھر تمہارا آخری حساب ہونا ہے، وہ ہونا ہے۔ اور اس میں دوسری حکمت کیا تھی؟ ایک حکمت تو رعایت دی کہ ایک موقع اور مل جائے انہیں سنبھلنے کا، ہوش میں آنے کا، توبہ کرنے کا حضور کی بعثت پر۔ اور دوسری حکمت کیا تھی؟ جو خیر امت محمد الرسول اللہ کی دنیا میں آئے گی، اور اس میں جو خیر ہے، بہتر ہے، وہ ہے کون؟ امیین، عرب، جن کی زبان میں یہ قرآن نازل کیا گیا۔ جب یہ غلط راستے پر چلیں گے تو انہیں سزا کن کے ہاتھوں دلوائی جائے گی؟ یہودیوں کے ہاتھوں ان کو سزا دلوائی جائے گی، جو آج اب اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ 130 140 150 کروڑ مسلمان ہیں جن کے نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ 15 کروڑ مسلمان ہیں جن کے نگاہوں کے سامنے جو ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ روزانہ خبریں آ جاتی ہیں، آج 8 اور شہید کر دیے گئے، آج 15 اور شہید کر دیے گئے، آج اتنے اور شہید ہو گئے، آج اتنے مکان اور جلا دیے گئے۔ سب پڑھ رہے ہیں، لیکن ہے کوئی ہمت ہمارے اندر کھڑے ہو جانے کی؟ یہ ہوتی ہے ذلت اور مسکنت۔ آج پوری امت مسلمہ پر تو ہے ذلت و مسکنت، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے گاڑھا ترین عربوں کے اوپر، اور کن کے ہاتھوں؟ یہودیوں کے ہاتھوں۔ شیرون جو چاہتا کرتا ہے، بفرا ہوا پھرتا ہے۔ آپ جب چلتا اسے ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، جیسے بفرا ہوا ہوتا ہے شیر کی طریقے سے، اس کے ہر قدم کی حمایت امریکہ کرتا ہے۔ کوئی اگر یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس کے خلاف قرارداد آئے، ویٹو ویٹو ویٹو، ہر شے اس کی جو ہے وہ درست ہے۔ اسے مین آف دی پیس کا خطاب دیا جا رہا ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ نوبل پرائز پیس کا اسے ابھی نہیں دیا گیا، اس کی کمیٹی کوئی دوسری ہے، لیکن بش صاحب تو مین آف پیس اس کو قرار دے چکے۔ اور کتنے مر رہے ہیں، آج اتنے مر گئے، آج اتنے مر گئے، آج اتنے جو ہے، آج اتنے گھر فلاں کیمپ کے اندر جو ہے وہ ریز ٹو دی گراؤنڈ ہے۔ بلڈوزر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، ٹی وی پر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلڈوزر آیا، اس نے مکان کو گرایا۔ یہاں تک کہ ایک انگریز پیس ورکر یورپین عورت کو بھی اس بلڈوزر نے اپنے نیچے کچل دیا، جو آئی تھی کہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم رکوانے کے لیے۔ وہ خود بیٹھ گئی راستے کے اندر کہ چڑھاؤ، اگر پہلے چڑھانا ہے بلڈوزر تو میری جان پر چڑھاؤ، پھر بستی چڑھا دیا اس نے۔ یہ حال ہے، شیر بنے ہوئے ہیں اس وقت، اس علاقے کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور عراق کی جنگ کا واحد سبب گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے پہلا قدم اٹھانا تھا، ورنہ کوئی سبب آج تک بیان ہی نہیں کر سکے۔ امریکی نہیں کر سکتے بیان، نہ بلیر جو ہے وہ معافیاں مانگ رہا ہے، امریکہ کی ساری کمیٹیاں کہہ رہی سب جھوٹ تھا، سب بکواس، سب فسانہ، سب فراڈ، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک تھا گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، تو مسلمانوں کو عذاب دلوانا ہے یہودیوں کے ہاتھ، پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ مولانا اصلاحی صاحب کہا کرتے تھے، وہ راجپوت تھے، تو راجپوتوں کے ہاں وہ کہتے تھے کہ یہ ایک رسم تھی کہ اگر کوئی راجپوت نوجوان کوئی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ہاتھوں سے جوتے لگواتے تھے۔ یعنی اگر راجپوت نوجوان کے سر پر کسی راجپوت کا جوتا پڑے تو جوتا تو ہے تو راجپوت کا نا، کچھ چمار کا جوتا پڑ رہا ہے تو گویا کہ ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری، جو چوٹ لگ رہی ہے وہ تو لگ رہی ہے، انسلٹ یہ چمار مار رہا ہے اسے۔ تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ والی قوم، مغضوب علیہم قوم، ملعون قوم کو آج کھڑا کر دیا گیا ہے امت مسلمہ کے بہتر حصے کی سرکوبی کے لیے۔ اس کے بعد ان کا خاتمہ ہوگا، حضرت مہدی کا بھی ظہور ہوگا، عرب میں اسلامی حکومت بھی بنے گی، آرمگڈون بھی ہوگا۔ حضور کی حدیث کے مطابق 80 جھنڈے لے کر عیسائی حملہ آور ہوں گے اے عربو تمہارے اوپر، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ تو 80 کو 12 سے ضرب دیجیے، 9.5 لاکھ، 9,60,000 فوج وہ آئے گی، حملہ آور ہوگی، تباہی آئے گی، بربادی آئے گی۔ لیکن پھر دی ٹیبل ول بی ٹرنڈ،
پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پلہ بھاری کرے گا، پھر حضرت مسیح علیہ السلام ہی کو بھیجے گا جو کہ یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور حضرت مسیح کے ہاتھوں یہ ختم ہوں گے۔ جہاں تک نگاہ جائے گی حضرت مسیح کی یہودی پگھل جائے گا، پگھل جائے گا۔ ہر درخت اور ہر پتھر پکارے گا، اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی جو ہے یہ چھپا ہوا، آؤ اسے قتل کرو، سوائے ایک درخت ہے غرقد، یہ یہودیوں کا محافظ ہے، اور انہوں نے اسرائیل میں اس غرقد جو ہے، میں نہیں جانتا وہ کیسا درخت ہے، غرقد کی بہت بڑے پیمانے پر پلانٹیشن کی ہے، وہ جانتے ہیں، وہ ہماری حدیثوں سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اب یہ اینڈ ٹائمز ہے جو آ رہے ہیں، قیامت دور نہیں ہے۔ میں حیران ہوا تھا جب کہ میں نے یہ پڑھا تھا، جب موشے دایان جو تھا وہ کانا، اس وقت خیال تھا کانا دجال یہی ہے شاید، موشے دایان وہ جب کانکرر کی حیثیت یروشلم میں داخل ہوا 1967، یروشلم جو ہے وہ تو مسلمانوں کے قبضے میں تھا نا، اردن کے قبضے میں تھا، ویسٹ بینک کے اندر ہے نا، ویسٹ بینک کا شہر ہے، ویسٹ بینک اردن کا تھا، انہوں نے چھینا، پھر فاتح کی حیثیت سے داخل، ان کے ساتھ اس موشے دایان کے ساتھ ایک ربائی بھی تھا، بہت بڑا ربائی، ظاہر بات ہے کہ جو ایک کانکرر کے ساتھ جا رہا ہوگا چیف ربائی، ہی اسٹارٹڈ ویپنگ، وہ رونے لگا، اور الفاظ کیا تھے؟ سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، یہ ڈراپ سین کا، ڈرامے کے ڈراپ سین کا وقت اب شروع ہو گیا، گویا کہ ان کے ہاں موجود ہے کہ یروشلم کے فتح کر لینے کے بعد پھر ایک دور وہ آئے گا کہ پھر یہودیوں کا قلع قبا ہوگا۔ لیکن جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تک انہیں موقع دیا گیا، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، نہ سمجھے اہل کتاب، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ اب انہیں کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر، حاصل نہیں کر سکتے اللہ کے فضل کو، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فضل تو اللہ کے ہاتھ اور اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب بھی دروازہ کھلا ہے، کم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ شاہدرہ قرآن ہے، اس کو مانو، اس کے دامن میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ کر لے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے، اس کے فضل کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اس کے فضل کے خزانے بند نہیں ہوتے، ایگزاسٹ نہیں ہوتے۔